بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو بہت ہی خلوص کے ساتھ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کو عمل کرنے والی بہت سی باتیں بھی معلوم ہوں گی۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور ایک سیب کا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار غوث اعظم کے والد محترم ہیں۔ جنگی دوست لقب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جنگ کو دوست رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نفس کے ساتھ ہمیشہ جہاد کرتے تھے اور نفس کشی کو اپنے نفس کو پاک رکھنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے کامل ولی اور شریعت کے پیروکار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے رہتے تھے اور ہمیشہ اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی حرام چیز نہ کھائی، ہمیشہ حلال کمائی پر ہی گزر بسر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گاؤں میں مزدوری کرنے کے لیے جاتے اور وہاں سے مزدوری کرنے کے بعد جو پیسے ملتے انہی سے روٹی خرید کر بھی نہیں جا سکے اور ان کے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے۔ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے امتحان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی فکر میں تھے کہ انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ میں روزہ رکھوں، مجھے ثواب بھی ملے گا اور اس مشکل وقت میں مجھے صبر بھی آ جائے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسرے ہی دن پانی سے سحری کی اور روزہ رکھ لیا۔ جب شام ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی کے ساتھ ہی افطاری کر لی اور ایسے ہی کچھ دن گزر گئے۔ آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہونے لگی اور کمزوری کی وجہ سے آپ بے ہوش ہونے لگے۔ ایک دن نیم بے ہوشی کی حالت میں آپ کی نظر دریا کی موج پر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ ایک سیب جو دریا کی موجوں میں تیرتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے۔ آپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ کے دل کو تسلی ہوئی اور آپ کے دل کو قرار آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس دن بھی آپ روزہ کے ساتھ تھے۔ آپ نے سوچا کہ آج میں روزہ اسی سیب کے ساتھ ہی افطار کروں گا، اس سے مجھے قرار مل جائے گا اور میری بھوک بھی مٹ جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سیب کا انتظار کنارے پر بیٹھ کر کرنے لگے۔ وہ سیب بہتا بہتا آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے اٹھا لیا۔ جیسے ہی افطاری کا وقت ہوا تو آپ نے اس سیب کے ساتھ افطاری کر لی اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ جیسے ہی آپ نے وہ سیب کھا لیا تو آپ کے دم میں دم آیا، یعنی آپ کو راحت ملی۔ جب آپ نے وہ سیب کھا لیا تو آپ کو خیال آیا کہ سیب تو میں نے کھا لیا ہے، لیکن کیا یہ مفت کا سیب جائز بھی ہے یا نہیں؟ آج تک تو میں نے کوئی حرام کی چیز نہیں کھائی، لیکن آج جو میں نے یہ سیب کھایا ہے کیا یہ مجھ پر جائز ہوگا؟ یہ سوچ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ جس طرف سے یہ سیب آیا ہے اسی طرف جایا جائے اور جس درخت سے یہ سیب گرا ہے اس درخت کے مالک سے معافی مانگی جائے۔ اگر اس سیب کا مالک مجھے معاف کر دے گا تو میرا یہ گناہ دھل جائے گا۔ جس جانب سے یہ سیب آیا تھا آپ نے دریا کے کنارے اسی جانب چلنا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور
ابھی کچھ اور وقت باقی ہے، اس کے بعد تمہاری سزا ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد آپ باغ میں واپس چلے گئے اور باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ کچھ سالوں بعد پھر ایک بار ان بزرگ کی خدمت میں گئے اور کہنے لگے کہ میری سزا ابھی ختم ہوئی یا نہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ تمہاری سزا پوری ہو چکی ہے، لیکن ابھی میں تمہیں ایسے نہیں بخشوں گا، ابھی بھی میری ایک شرط ہے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ کی شرط کیا ہے؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ میری ایک اولاد ہے، ایک لڑکی ہے جو منہ سے گونگی ہے اور کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور پیروں سے اپاہج ہے، اور میرے دل کا چین بھی ہے۔ ابھی وہ جوان ہو چکی ہے اور میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی تمہاری غلطی معاف کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ جو چاہو کرو، لیکن میری غلطی کو معاف کر دو۔ پھر ان بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کر دیا اور ان کو رہنے کے لیے وہیں ایک کمرہ بھی دے دیا تاکہ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ وہیں پر رہ سکیں۔ جب ان دونوں کا نکاح ہو گیا تو آپ اپنے کمرے میں گئے جہاں پر دلہن تھی۔ جیسے ہی آپ کی نظر دلہن پر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ دلہن بالکل صحیح سلامت ہے اور بے عیب ہے، تو وہ گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ میری دلہن تو اندھی ہے اور پیروں سے بھی اپاہج ہے اور بے زبان بھی ہے، لیکن یہ تو بہت خوبصورت اور صحیح سلامت ہے۔ آپ کو لگا کہ یہ کوئی اور عورت ہے تو آپ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آ میں مزید کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت کوئی اور ہے جو اندر دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، وہی تمہاری بیوی ہے، لیکن وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے، اس نے غیر محرم سے ہم کلامی آج تک نہیں کی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی بھی غیر محرم سے ہم کلامی نہیں کی۔ نابینا وہ اس لیے ہے کہ اس نے کسی غیر محرم کو آج تک نہیں دیکھا۔ وہ پاؤں سے اپاہج اس لیے ہے کہ یہ کسی غیر محرم کے لیے چل کر آج تک نہیں گئی۔ وہ بہت ہی عابدہ اور زاہدہ عورت ہے اور اللہ کی نیک بندی ہے اور ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی دلہن دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نیک جوڑے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا ولی کامل بیٹا عطا فرمایا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔